وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس حادثے پر جو خاتون حادثہ نہیں، واقعہ واقعہ چلا۔ واقعہ تو آپ کی بیگم آ گئی۔ بیگم آ گئی اور انٹرویو انہوں نے وہ کہنے لگی اگر آپ خاتون سے ایک بات کر رہے ہیں، یہ ہے واقعہ، اور اچانک آپ کی بیگم آ جائیں تو یہ ہے حادثہ۔ نہیں، حادثہ نہیں۔ اچھا نہیں، تو بیگم آ گئی، بیگم نے خاتون سے کہا کہ تم دوپٹہ کہاں بھلائی ہو؟ جب تمہیں سب یاد ہے تو پوچھ کیوں رہے دوبارہ؟ نہیں تو اس کے بعد مجھے چاہ رہا ہوں آگے بتائیں کیا ہوا، پھر خاتون نے کیا کہا؟ فردر جی اب کیا ہوتا ہے کہ بات چیت چل رہی ہے، گفت و شنید چل رہی ہے، بیگم انٹر ہوئی اور انہوں نے آ کے جو پوچھا، اور اس کے بعد کیا خوبصورت جواب دیا ہے انہوں نے، خاتون نے بیگم کو، جب بیوی نے کہا دوپٹہ کیوں اتارا تو کہنے لگی ہو آر یو؟ اچھا، کیا کہا؟ جو بھی آپ نے بتا دیا Who؟ دوبارہ آر یو۔ جی خود ریپیٹ کرو تو ٹھیک، میں ریپیٹ کروں تو بتا دیا دوبارہ، پوری سنا کرو۔ جی جی تو کیا ہوا کہ بیگم نے سے انہوں نے، خاتون نے کہا یو آر ہو؟ بیگم کیسی لگ جب رہی میرے تھی؟ آپ کی بیگم کیسی لگ رہی تھی؟ سنیے سنیے، نہیں آپ بتائیں بیگم کیسی لگ رہی تھی مجھے اس وقت جب؟ نظر نہیں آ رہی تھی، ہاں بیگم نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچھا، تو اب کیا ہے کہ بیگم نے تو جب بتائیں نا بیگم کیسی لگ رہی تھی؟ ریپیٹ کروں پھر جی کہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ چلیں، بہت انجوائمنٹ ہو رہا ہے، بہت لطف لے رہے ہیں آپ باتوں سے، پوری کہانی سنیے، چک چوڑ جائیں گے آپ کو۔ اب کیا ہوا کہ بیگم نے جو دوپٹے والی بات کی، جی دیکھیے جب 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 آپ فلو توڑیں گے تب تب شروع سے سناؤں گا، جی آپ چاہتے ہیں ایسا؟ نہیں، تو کہنے لگی مگر وہ بیگم لگ کیسی رہی تھی آپ کی؟ ابے تو دوسروں کی بیویاں کیوں ڈسکس کرتا ہے تو ہر پروگرام میں؟ بیوی کیسی لگ رہی تھی، وہ کون لگ رہی تھی؟ تو کیا ہوا کہ وہ کہنے لگی یو آر ہو؟ جب دوپٹے کی بات کی کہنے لگی میرے شوہر نے عبایا اتروا دیا، میں نے دوپٹہ اتار دیا، اس لیے کہ جو مغربی طرز کے لباس ہیں اس کے اوپر دوپٹہ چھ مانی دارت۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے گفتگو کا آغاز کیا، اور ہم نے کیا کیا کہ خاتون محترم جو بیٹھی ہوئی تھی، ہم نے ان کے گھٹنوں کو دیکھ کے گفتگو کا آغاز کیا۔ اب ہم گھٹنوں کو دیکھ کے بات چیت کر رہے ہیں، اس سے آپ ہماری خاندانی شرافت، ہماری قدر، ایک تہذیب، ایک وقار، ایک معصومیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب آپ نے چلا جا کہا تھا اس وقت بھی گھٹنے دیکھے تھے؟ تو اگر میری جگہ، اب دیکھو اس تو میں ایک بردباری ہے، ایک تہذیب ہے، ایک علم ہے، ایک کیفیت ہے اس کی ثقافت کی، کہ تو اگر میری جگہ ہوتا تو تو کیا کہتا؟ اب دیکھو ہزاروں شاعروں اور ادیبوں نے کئی دفعہ لفظ استعمال کیا، اب آپ کو اعتراض کیا ہے؟ چل آ جا پر اعتراض ہے نا، چل آ جا پہ۔ اب کئی ادیبوں شاعروں نے ہزارہا دفعہ یہ لفظ استعمال کیا دیکھیے ہوگا، استعمال چل آ کیا، جا۔ استعمال کرنے میں اور کہنے میں بہت فرق ہے۔ نہیں سنیے سنیے، کیا سنیے؟ چیخیے مت، کیا نہیں چیخیے؟ چیخیے مت، چیخیے مت، چل آ جا، سنیے۔ شاعروں ادیبوں، ہزاروں شاعروں ادیبوں نے جو کیا اس پہ کیا آپ نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا؟ میرا چلا جا پہ آپ کی تن بدن میں آ گئی۔ اب دیکھیے اس کو دھیان سے سنیے کہ مرزا غالب نے بھی چودھری بیگم سے ہزارہا مرتبہ کہا ہوگا چل آ جا۔ میں نے نہیں سنا۔ تو کیسے سن سکتا ہے؟ مطلب آپ کیسے سن سکتے ہیں؟ چل آ جا کسی کے سامنے نہیں کہا جاتا، چل آ جا جو ہے ایک ٹیکنیکل بات ہے۔ اب تم اس طرح کے موقع نکال کے دوسروں کو ذلیل کرنے کے موقع نہ ڈھونڈو۔ آپ کہانی سنائیں جو آپ نے سنی اور جو آپ لکھ رہے جو میں کہانی سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو اب کیا ہوا کہ خاتون محترم ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور ہم ان کے گھٹنوں کو دیکھے جا رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں ان سے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ گفتگو کے دوران آ کے بیٹھی خاتون کے گھٹنے پر ایک مکھی، کیا بیٹھی؟ ہیں؟ مکھی بیٹھے گی ظاہر۔ مکھی بیٹھی، ہم نے کیا کیا؟ اس مکھی کو ایسے مار دیا۔ خاتون چیخی یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ مکھی مار دی ہے۔ اب بات آگے بڑھی، تھوڑی دیر بعد ایک اور مکھی آئی اور آ کر اس گھٹنے کے اوپر دوسری مکھی بیٹھ گئی۔ اب اس دوسری مکھی کو گھٹنے پر خاتون نے خود مار دی، ایسے یوں۔ اب مجھے بہت برا لگا، میں نے کہا کہ جی مکھی مارنا یہ ادیبوں کا حق ہے، یہ آپ ہم سے مت چھینیے۔
انہوں نے ایک برملا جملہ ٹکا دیا کہ ہمارے یہاں عجیب مکھیاں مارنے کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں. میں نے کہا کہ ایک ڈیل ہو جائے کہ آپ کے گھٹنے پہ مکھی بیٹھے گی میں مار دوں گا مکھی کو, اور میرے گھٹنے پہ اگر مکھی بیٹھے گی تو آپ اس مکھی کو مار دیجیے گا, اور اسی طرح سیریل آگے بڑھے گا. اب جناب خاتون نے کہانی سنانا شروع کی. کہانی چل رہی ہے جیسے جیسے کہانی آگے بڑھ رہی ہے ہمارے تو تن بدن میں لگ گئی آگ. اب جی کیا چاہا کہ ایک مکھی ان کے گال پہ آ کے بیٹھ جائے اور ہم ایسا زنگناٹے کا اس مکھی کو ایسے مارے تھپا. ڈرائنگ روم میں اتنی مکھیاں کیسے؟ سے آپ کی ذہانت اور طنز نگاری دیکھتے ہوئے ہمیں یہ خدشہ تھا کہ آپ اس قسم کا سوال کریں گے کہ اب ہمارے آشفتہ کانپوری کے ڈرائنگ روم میں اس قدر مکھیاں چیمانی دارت. تو بات یہ ہے, واقعہ یہ ہے کہ جس کرسی پر ڈرائنگ روم میں ہم بیٹھتے ہیں اس کرسی کے نیچے ہے شہد کا ایک چھتا. آپ کی کرسی کے نیچے شہد کا چھتا ہے؟ بھیڑوں کا چھتا. پھر چیخ بلند ہوتی ہے. تو آپ کی کرسی کے نیچے شہد کا چھتا. بتا چکا ہوں, بتا چکے ہیں, بھیڑ کا گھوں چھتا. گھوں گھوں کر کے. بہت آپ اشتہار دیکھیں, بات چیت جاری ہے. چھتے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شہد کے چھتے کی. چھتا مناسب تھا. تو وہ کرسی آپ نے ڈرائنگ روم میں کیوں رکھی جس کے نیچے شہد کا چھتا ہے؟ میں ادیب ہوں, کوئی پاگل نہیں ہوں جب مکھی مارنے کے لیے ڈرائنگ روم سے باہر جاؤں. جی آپ کہانی سنا رہے تھے. اب خاتون بیٹھی ہیں کہانی سنا رہی ہیں مجھے, میں کہانی سن رہا ہوں. جب پہلا سین انہوں نے سنایا مجھے تو میرے پیٹ میں اٹھی مروڑ. اچھا, پوچھئے کیوں؟ خاتون کہنے لگی کہ کہانی ہے ایک ناچنے والی کی. اچھا, جب انہوں نے کہا نا کہانی ہے ناچنے والی کی تو بغیر مکھی کے میں نے ان کے گھٹنے پہ ہاتھ مارا. ویری گڈ. میں سمجھ گیا تھا آپ نے یہی کیا ہوگا. آپ کیسے سمجھ گئے؟ آپ کے خاندان کی جو روایت اور تہذیب, ایک تمدن, اس سے ایکسپیکٹڈ بڑا پن چلا آ رہا ہے, اس کے علاوہ ایسے لوگ اور کچھ کر ہی نہیں سکتے. بہت شکریہ, بہت مناسب. اب کیا ہوا کہ کہنے لگی کہ کہانی ہے ناچنے والی کی. ہیرو ناچنے والی پہ عاشق, ہیروئن کے والد ناچنے والی پہ عاشق, ہیروئن کے تایا ناچنے والی پہ عاشق, ہیروئن کے کزنز ناچنے والی پہ عاشق. لیکن وہ جو ہیروئن ہے یعنی ناچنے والی وہ عاشق ہے سلیم پر. یہ سلیم کون ہے؟ سلیم جو ہے وہ ہیرو کے گھر کا ذاتی ملازم ہے. اب صاحب جب انہوں نے یہ کہا خاتون نے کہ یہ تمام اس پہ عاشق ہیں تو میں نے کہا آشفتہ کانپوری ایسی لڑکی کو تو فوراً دیکھنا چاہیے. کیوں؟ بھائی وہ لڑکی کیا چیز ہوگی, وہ ہیروئن کیا چیز ہوگی جس پہ پورا کنبہ عاشق. آپ کہانی سنائیں. میں کہانی سناتا ہوں. اب صرف ایک ایپ پر ملے سب کچھ. ARY کے تمام چینلز لائیو صرف ایک سپر ایپ پر. ARY زیپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں. فری HD لائیو اسٹریمنگ کے لیے ابھی ARY زیپ ڈاؤن لوڈ کریں یا پھر اپنے PC اور لیپ ٹاپ پر وزٹ کریں ARYZap.com.